وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ افضل الصلوات علی سید السادات، مدنی پنج سورہ، صفحہ نمبر 170۔ ایک درود پاک لکھا ہوا ہے، اس کی فضیلت بھی لکھی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھایا جائے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں درود پاک پڑھاتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے، آئیے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جگمگانے کے لیے، حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ رجب المرجب میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ وہ مقام و مرتبہ کیا ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں شب رب عز و جل نے شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا، لا مقام پہ بلایا، ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار کرایا۔ اس رات کو کہا جاتا ہے شب معراج، اور پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا تھا کہ معراج کیوں کرائی گئی، اس کی حکمتیں، اور پھر قرآن پاک میں 3 جگہوں پر معراج کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 60 میں، اور سورہ نجم کی 18 آیات، سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ اور واقعہ معراج جو ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے سورہ نجم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تفسیر خزائن العرفان پڑھ لیں، تفسیر نور العرفان پڑھ لیں، اور سیرت کی کتابیں مثلا مکتبۃ المدینہ کی سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ، مدارج نبوت پڑھ لیں، اور یہ کتاب فیضان معراج یہ پڑھ لیجئے، اس میں بھی معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا، سبحان اللہ۔ تو آج کچھ واقعہ معراج آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادہ گرامی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی
ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن ہے، ان کے ہاں شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی، یعنی پھٹی، اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ معراج کی رات جبریل امی علیہ السلام اکیلے حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتوں کی بارات تھی، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتوں کی بارات تھی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتوں کی بارات تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، یہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، شاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہم السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح بیدار کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جبریل امی علیہ السلام نے، تفسیر روح البیان میں ہے، اپنے نورانی پروں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ اور معارج النبوت میں ایک روایت ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جبریل امی علیہ السلام سے منقول ہے، مجھے وحی الہی سے معلوم ہوا، میرے جسم کی ساخت، میرے جسم کی ترکیب جنت کے کافور سے ہوئی، مگر مجھے اس کی حکمت کا معلوم نہیں تھا کہ میرا جسم میرے مولا تعالی نے کافور سے کیوں بنایا۔ اس کی حکمت مجھے معراج کی رات پتہ چلی۔ ہوا یوں کہ میں نفاست و لطافت کے باوجود شب اسرا کے دولہ
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے بارے میں شب معراج سوچ رہا تھا کہ کیسے بیدار کروں. مجھے الہام ہوا اے جبریل اپنے چہرے کو پائے مبارک کے تلووں پر رکھو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلووں پر اپنے چہرے کو رکھو. جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنا چہرہ نبی کے مبارک قدموں پر ملا تو کافور کی برودت یعنی ٹھنڈک حرارت کے ساتھ ملی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسہولت بیدار ہو گئے. جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے کافور سے پیدا کیے جانے کی حکمت مجھے اس وقت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافور سے پیدا کیا. اس کی حکمت پتہ چل گئی. سبحان اللہ. فتح الباری میں ہے کہ جبریل امی علیہ السلام نے معراج کا مجدہ سنایا, معراج کی خوش خبری اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائی. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کیا شان و شوکت ہے کہ جبریل امی علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار آ کر اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سناتے ہیں, معراج کی خوشخبری سناتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب دیدار کی تمنا کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اعلی حضرت کے اشعار ہیں, قصیدہ معراجیہ کے سڑسڑ اشعار ہیں, عشق رسول سے معمور. سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور ہم کلامی سے مشرف ہو کر تمنا دیدار ہوتی ہے. تو جب عرض کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں ملاقات کے تقاضے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی. تو جبریل امی علیہ السلام معراج کا مجدہ سناتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی تیاری کے لیے مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے اس میں حطیم میں لے کر جاتے ہیں. کعبے کے ساتھ قوس نما آپ نے دیکھا ہوگا, قوس نما جگہ بنی ہوئی ہے, یہ کعبے کا ہی حصہ ہے, اس کو حطیم کہا جاتا ہے, جہاں پر وہ مزاب زر ہے, جو پرنالہ سونے کا پرنالہ کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے, وہ جہاں گرتا ہے اس کا پانی جہاں گرے گا یہ حطیم ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حطیم میں تشریف لائے. یہاں پر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک چاک کیا گیا. درد نہیں ہوا, خون نہیں نکلا, مبارک قلب, مبارک دل
نکالا گیا اور سونے کے تشت میں، تشت کا مطلب ٹرے، سونے کے تشت میں قلب اطہر کو رکھا گیا، زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حلقوم سے لے کر ناف تک سینہ پاک کو چاک کیا گیا۔ اور مجموع الزوائد کی روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک نے میرے دیکھتے ہوئے میرے سینے کو چاک کیا، نہ خون نکلا نہ درد ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارگاہ اقدس میں پھر سواری کے لیے براق حاضر کیا گیا۔ برق بجلی، اس کی جمع براق۔ جامع ترمذی میں ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی، بیٹھنے کی سیٹ جس پر بیٹھا جاتا ہے، زین۔ اس نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی، ناز کیا۔ تو سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا، کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کر رہے ہو؟ ان سے بڑھ کر مکرم شخصیت تم پر آج تک سوار نہیں ہوئی۔ تب وہ براق تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ براق یہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور رفتار کیسی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ براق تھا کہ نور نظر، نور نظر، آنکھ کا نور۔ براق تھا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا، نہاں ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو دو مرد اور ایک عورت نے آواز دی۔ بیت المقدس آن کی آن میں مدینے کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، بس جب میں سواری پر سیر کر رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سواری پر سیر کر رہا تھا مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میں نے نہ تو اسے جواب دیا نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر مجھے بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اے محمد ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے اسے بھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر اسی سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے باہیں کھولے کھڑی تھی۔ اس نے بھی کہا، اے محمد ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ اے محمد ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا سید الانبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس حلقے میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقے میں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر جبریل امی علیہ السلام میرے پاس دو برتن لے کر آئے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ پیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ ہمارے پیارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل نے پوچھا علیہ السلام،
میں آپ کے چہرے میں کچھ آثار دیکھ رہا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا جب میں سیر کر رہا تھا میرے دائیں جانب سے ایک شخص نے پکار کر کہا اے محمد ادھر دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے نہ تو اس کا جواب دیا اور نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ بلانے والا یہودی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے یا اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. آپ نے فرمایا میں جب سفر پر تھا میرے بائیں جانب سے ایک شخص نے پکارا ہے محمد میری طرف دیکھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے نہ تو اس کا جواب دیا نہ ہی اس کے پاس رکا. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی وہ بلانے والا نصرانی تھا، کرسچن تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے یا اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، عیسائی ہو جاتی. پھر حضور اکرم شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں سفر پر تھا، ایک عورت انتہائی زینت کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے بھی کہا اے محمد میری طرف دیکھیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. میں نے اسے بھی جواب نہ دیا نہ ہی اس کے پاس ٹھہرا. جبریل امی علیہ السلام نے کہا وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی. مدنی چینل کے ناظرین، براق پر سوار ہو کر شاہ بحر و بر جب مسجد اقصی کی طرف رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی مبارک قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. پھر مسجد اقصی میں امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے نماز ادا کی. سارے نبی جو اپنی اپنی امتوں کے مقتدا تھے، پیشوا تھے، آج میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقتدی تھے. اور مرحبا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام، مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساتھ